بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کے ان حیرت انگیز معجزات کی داستان سنائیں گے جو ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں 9 ماہ تک ظاہر ہوئے۔ یہ داستان ایسی ہے کہ دل کو چھو لے، روح کو جھنجھوڑ دے اور ایمان کو تازہ کر دے۔ ہر ماہ ایک نئی بشارت، ایک نیا نور اور ایک نیا معجزہ رونما ہوتا تھا جو اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ آنے والا بچہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ یہ 9 ماہ کی مدت اللہ کی طرف سے ایک خاص کرم تھی جس میں زمین و آسمان کے راز کھل رہے تھے اور کائنات کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ حضرت آمنہ جو قریش کی ایک معزز خاتون تھی، اس وقت مکہ کی گلیوں میں رہتی تھی جہاں کعبہ کی مقدس دیواریں ہر روز اللہ کی یاد دلاتی تھی۔ ان کی شادی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے ہوئی تھی جو ایک نیک اور خوبصورت جوان تھے۔ اللہ نے انہیں جلد ہی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اب حضرت آمنہ تنہا تھی، لیکن ان کے پیٹ میں ایک ایسی امانت تھی جو دنیا کو بدلنے والی تھی۔ یہ معجزات کی شروعات تھی جو اللہ کی طرف سے بشارتوں کی صورت میں آئیں، اور ہر ایک نے حضرت آمنہ کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیا۔ یہ وہ لمحات تھے جب اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں لانے سے پہلے ہی ان کی عظمت کا اعلان کر دیا تھا۔ مکہ کی گرمی اپنے عروج پر تھی، لیکن حضرت آمنہ جب اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ایک عجیب سی ٹھنڈک انہیں گھیر لیا۔ ایک سفید بادل جو جیسے جنت سے اترا ہو ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ یہ بادل نہ تو بہت بڑا تھا اور نہ ہی عام بادلوں جیسا، بلکہ اس سے ایک نورانی چمک نکل رہی تھی جیسے کوئی آسمانوں پر چراغ جل رہا ہو۔ جہاں جہاں حضرت آمنہ جاتی یہ بادل ان کے ساتھ چلتا اور مکہ کی تپتی دھوپ سے انہیں بچاتا۔ مکہ کے لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا بادل ہے جو صرف ایک خاتون کے ساتھ چلتا ہے۔ اسی دوران صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے دروازے بند تھے اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے کمرے میں تھی کہ اچانک ایک نورانی شخصیت ان کے سامنے ظاہر ہوئی۔ ان کا چہرہ نور سے جگمگا رہا تھا جیسے چاندنی رات میں ستارے جھلملاتے ہیں۔ یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ جیسے اللہ نے آسمان سے کرن بھیجی ہو۔ حضرت آمنہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ نورانی ہستی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، اللہ نے مجھے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلوں اور پچھلوں کا سردار ہوگا۔ حضرت آمنہ حیرت سے پوچھا، لیکن آپ کون ہیں؟ جواب آیا، میں آدم علیہ السلام ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں یہ بشارت دوں۔ یہ سن کر حضرت آمنہ کا دل خوشی سے بھر گیا، جیسے کوئی پھول کھل اٹھا ہو۔ یہ پہلی بشارت تھی جو انسانی تاریخ کے آغاز سے جڑی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے جنت سے زمین پر قدم رکھا تھا، اب اللہ کے حکم سے آئے تھے تاکہ اس عظیم نبی کی آمد کی خبر دیں۔ حضرت آمنہ نے اس لمحے کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا اور ان کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ یہ معجزہ اس بات کی یاد دہانی تھی کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور اب ایک نئی شکل میں ظاہر ہو رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور حضرت آمنہ کی حالت میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے اللہ نے انہیں خاص حفاظت میں لے لیا ہو۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھی اور یہ سوچتی کہ یہ بچہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ مکہ کی گرمی میں بھی انہیں ٹھنڈک محسوس ہوتی اور ان کا دل اللہ کی تسبیح سے بھرا رہتا۔ یہ پہلا مہینہ گزرا اور دوسرے مہینے کی آمد ہوئی جہاں ایک اور معجزہ منتظر تھا۔ مکہ کی فضا بدلنے لگی۔ وہ شہر جو خشک سالی اور قحط کا شکار رہتا تھا اچانک سرسبز ہو گیا۔ کنویں جو خشک ہو چکے تھے پانی سے بھر گئے اور کھجور کے درختوں پر پھل لد گئے۔ مکہ کے لوگ حیران تھے کہ یہ کیسی برکت ہے جو اچانک نازل ہوئی۔ یہ سب اس عظیم بچے کی برکت سے تھا جو حضرت آمنہ کے پیٹ میں پل رہا تھا۔ اس دوسرے مہینے میں بھی وہی سحر انگیز صبح تھی۔ گھر کے دروازے بند تھے
اور فضا میں ایک عطر سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو ایسی تھی کہ جیسے جنت کے باغوں سے آ رہی ہو۔ اچانک ایک اور نورانی چہرہ حضرت آمنہ کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس کی چمک پہلے سے بھی زیادہ تھی، جیسے سورج کی کرنیں سمندر پر رقص کر رہی ہوں۔ حضرت آمنہ نے اب پہلے کی طرح گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ پہلی بشارت نے انہیں تیار کر دیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ نورانی ہستی نے فرمایا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنے گا۔ حضرت آمنہ نے دوبارہ پوچھا، لیکن آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں نوح علیہ السلام ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں یہ خوشخبری دوں، تمہارا یہ بچہ جنت کے راستوں کو روشن کرے گا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ کا دل ایمان کے نور سے جگمگا اٹھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، جو طوفان کے ذریعے اللہ کی عدالت کو ظاہر کرنے والے تھے، اب اللہ کی رحمت کی خبر لے کر آئے تھے۔ یہ بشارت اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ غالب رہے گی، اور یہ بچہ اس رحمت کا مجسمہ ہوگا۔ حضرت آمنہ نے اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے سوچا کہ اللہ نے انہیں کتنی بڑی سعادت بخشی ہے۔ دن رات گزرتے گئے اور ان کی حالت میں ایک عجیب تبدیلی آئی۔ وہ کم کھاتی لیکن توانائی سے بھری رہتی۔ مکہ کے لوگ ان کی طرف دیکھتے اور سوچتے کہ یہ خاتون کیوں اتنی نورانی نظر آتی ہیں۔ یہ دوسرا مہینہ بھی گزرا اور تیسرے مہینے کی طرف قدم بڑھا، جہاں اللہ کی طرف سے ایک اور کرشمہ منتظر تھا۔ حضرت آمنہ اب ان بشارتوں کی عادی ہو چکی تھیں اور ہر صبح اللہ کی طرف سے ایک نئی خوشخبری کی منتظر رہتیں۔ جب حضرت آمنہ کنویں کے پاس جاتی تو پانی خود اوپر آ جاتا، جیسے کوئی غیبی ہاتھ اسے اٹھا رہا ہو۔ یہ پانی اتنا میٹھا اور پاک تھا کہ جیسے جنت کے چشموں سے نکلا ہو۔ مکہ کے لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا معجزہ ہے۔ اس تیسرے مہینے میں پھر وہی منظر تھا۔ صبح کی نرم روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اچانک ایک اور نورانی شخصیت ظاہر ہوئی۔ اس کا چہرہ اس قدر روشن تھا کہ جیسے کوئی آسمانی تارا زمین پر اتر آیا ہو۔ اب حضرت آمنہ نے بغیر گھبرائے پوچھا، آپ کیا بشارت لے کر آئے ہیں؟ نورانی ہستی نے فرمایا، اے آمنہ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ قیامت کے دن وہ جس کی طرف اشارہ کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت آمنہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب آیا، میں سیسا علیہ السلام ہوں۔ یہ سن کر حضرت آمنہ کا دل سکون سے بھر گیا، جیسے کوئی دریا اپنی منزل پا لیتا ہے۔ حضرت سیسا علیہ السلام، جو حضرت آدم کے جانشین تھے اور جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو آگے بڑھایا تھا، اب اس عظیم نبی کی شفاعت کی خبر دے رہے تھے۔ یہ بشارت قیامت کے دن کی امید تھی، جہاں اللہ کی رحمت اس نبی کے ذریعے ظاہر ہوگی۔ حضرت آمنہ نے اسے اپنے دل میں بٹھا لیا اور ان کی عبادتوں میں مزید خشوع آ گیا۔ وہ سوچتی کہ یہ بچہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ نے انہیں کیوں منتخب کیا۔ مکہ کی فضا اب ان کے لیے مقدس ہو گئی تھی اور وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتیں۔ یہ تیسرا مہینہ گزرا اور چوتھے مہینے کی طرف قدم بڑھا، جہاں اللہ کی طرف سے ایک اور نورانی ملاقات ہونے والی تھی۔ حضرت آمنہ کی زندگی اب معجزات کی ایک زنجیر بن چکی تھی اور ہر دن اللہ کی قربت کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ چوتھے مہینے میں صبح کا وقت پھر سے ایک نورانی لمحے میں بدل گیا۔ ایک اور نورانی چہرہ حضرت آمنہ کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس کی چمک ایسی تھی جیسے کوئی موتی سمندر کی گہرائی سے نکل کر جگمگا رہا ہو۔ نورانی ہستی نے فرمایا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت آمنہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب آیا، میں ادریس علیہ السلام ہوں۔ یہ سن کر آمنہ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام، جن کی حکمت مشہور تھی، اب خاتم النبیین کی خبر دے رہے تھے۔ یہ بشارت نبوت کی تکمیل کی تھی، جو اللہ کی طرف سے ایک عظیم اعلان تھا۔ حضرت آمنہ نے اسے سمجھا کہ یہ بچہ تاریخ کا آخری باب لکھے گا۔
ان کی راتیں اب اللہ کی عبادت میں گزرتی اور وہ خوابوں میں جنت کے مناظر دیکھتی۔ مکہ کے لوگ ان کی طرف دیکھتے اور سوچتے کہ یہ خاتون کیوں اتنی پرسکون ہیں۔ یہ چوتھا مہینہ گزرا اور پانچویں مہینے کی طرف قدم بڑھا، جہاں اللہ کی طرف سے ایک اور بشارت آنے والی تھی۔ حضرت آمنہ اب ان معجزات کی ایک زندہ کتاب بن چکی تھیں اور ان کا ہر لمحہ اللہ کی یاد سے بھرا تھا۔ پانچویں مہینے میں بھی صبح کی روشنی پھر سے ایک معجزے کی گواہی بنی۔ ایک نورانی شخصیت ظاہر ہوئی۔ اس کا چہرہ ایسی چمک سے بھرا تھا جیسے کوئی ستارہ آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا ہو۔ نورانی ہستی نے فرمایا، اے آمنہ، تمہارا بچہ نبیوں کا سردار ہوگا، دنیا کا سردار ہوگا اور اس سے پاک دامن کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت آمنہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب آیا، میں ہود علیہ السلام ہوں۔ یہ سن کر حضرت آمنہ کا دل ایمان کی نور سے مزید روشن ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کو اللہ کی طرف سے تنبیہ کرنے والے تھے، اب اس عظیم سردار کی پاکیزگی کی خبر دے رہے تھے۔ یہ بشارت پاکیزگی اور سردار کی تھی، جو اللہ کی طرف سے ایک عظیم وعدہ تھا۔ حضرت آمنہ نے اسے اپنے دل میں محفوظ کر لیا اور ان کی زندگی اب اللہ کی اطاعت کا نمونہ بن گئی۔ وہ مکہ کی گلیوں میں چلتی اور لوگ ان کی نورانیت سے متاثر ہوتے۔ یہ پانچواں مہینہ گزرا اور چھٹے مہینے کی طرف قدم بڑھا، جہاں اللہ کی طرف سے ایک خاص دوست کی بشارت آنے والی تھی۔ حضرت آمنہ کی حالت اب ایسی تھی کہ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتیں اور ان کا دل خوشی سے بھرا رہتا۔ چھٹے مہینے میں صبح کی نرم روشنی سے ایک اور معجزے کو جنم دیا۔ ایک نورانی چہرہ ظاہر ہوا۔ اس کی چمک ایسی تھی جیسے کوئی سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو۔ نورانی ہستی نے فرمایا، اے آمنہ، تمہارا بچہ اللہ کا محبوب اور دوست بنے گا۔ میں خلیل اللہ ہوں، لیکن یہ بچہ مجھ سے بھی بڑھ کر خلیل اللہ ہوگا۔ حضرت آمنہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب آیا، میں ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ یہ سن کر حضرت آمنہ کا دل عشق الہی سے بھر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے اور جنہوں نے کعبہ کی بنیاد رکھی تھی، اب اس سے بڑھ کر خلیل کی خبر دے رہے تھے۔ یہ بشارت اللہ کی دوستی کی تھی، جو اللہ کی طرف سے ایک عظیم اعزاز تھا۔ حضرت آمنہ نے اسے سمجھا کہ یہ بچہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ ان کی راتیں اب اللہ کی محبت میں گزرتی اور وہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر دعائیں مانگتی۔ مکہ کی فضا اب ان کے لیے جنت جیسی ہو گئی تھی۔ یہ چھٹا مہینہ گزرا اور ساتویں مہینے کی طرف قدم بڑھا، جہاں اللہ کی طرف سے ایک اور خاص بشارت آنے والی تھی۔ حضرت آمنہ اب ان بشارتوں کی ایک زنجیر کا حصہ بن چکی تھی اور ان کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ ساتویں مہینے میں صبح کا سنہری وقت پھر سے ایک نورانی لمحے میں بدل گیا۔ ایک نورانی چہرہ ظاہر ہوا۔ اس کی چمک ایسی تھی جیسے کوئی چاندنی رات اپنی پوری رعنائی سے جگمگا رہی ہو۔ نورانی ہستی نے فرمایا، اے آمنہ، تمہارا بچہ اللہ سے بغیر پردے کے کلام کرے گا، جیسے کوئی دوست اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت آمنہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب آیا، میں اسماعیل علیہ السلام ہوں۔ یہ سن کر حضرت آمنہ کا دل ایمان کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کی قربانی کے لیے تیار ہوئے تھے اور جن سے عرب کی نسل چلی تھی، اب اللہ سے براہ راست کلام کی خبر دے رہے تھے۔ یہ بشارت اللہ کی قربت کی تھی، جو اللہ کی طرف سے ایک عظیم کرم تھا۔ حضرت آمنہ نے اسے اپنے دل میں بٹھا لیا اور ان کی عبادت اب مزید گہری ہو گئی۔ وہ سوچتی کہ یہ بچہ اللہ کا کتنا قریب ہوگا۔ مکہ کے لوگ ان کی طرف دیکھتے اور ان کی خوشبو سے متاثر ہوتے۔ یہ ساتواں مہینہ گزرا اور آٹھویں مہینے کی طرف قدم بڑھا، جہاں اللہ کی طرف سے ایک اور نورانی ملاقات ہونے والی تھی۔ حضرت آمنہ کی زندگی اب معجزات کی ایک خوبصورت داستان بن چکی تھی اور ہر دن اللہ کی رحمت کا اظہار تھا۔ آٹھویں مہینے میں صبح کی روشنی پھر سے ایک معجزے کی گواہ بنی۔ ایک نورانی چہرہ ظاہر ہوا۔ اس کی چمک ایسی تھی جیسے کوئی آسمانی موتی زمین پر اتر آیا ہو۔
نورانی ہستی نے فرمایا، اے آمنہ، تمہارا بچہ مرتضیٰ اور مصطفیٰ ہوگا، اللہ اسے سب سے پاکیزہ بنائے گا۔ حضرت آمنہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب آیا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ یہ سن کر حضرت آمنہ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم تھے اور جنہوں نے فرعون کو شکست دی تھی، اب پاکیزگی اور انتخاب کی خبر دے رہے تھے۔ یہ بشارت اللہ کی پسندیدگی کی تھی، جو اللہ کی طرف سے ایک عظیم اعلان تھا۔ حضرت آمنہ نے اسے سمجھا کہ یہ بچہ اللہ کا منتخب کردہ ہوگا۔ ان کی راتیں اب اللہ کی تسبیح میں گزرتی اور وہ خوابوں میں اللہ کی نشانیاں دیکھتی۔ مکہ کی گلیاں اب ان کے لیے مقدس ہو گئی تھی۔ یہ 8واں مہینہ گزرا اور 9ویں مہینے کی طرف قدم بڑھا، جہاں اللہ کی طرف سے آخری بشارت آنے والی تھی۔ حضرت آمنہ اب ان معجزات کی تکمیل کے قریب تھیں اور ان کا دل اللہ کی رحمت سے بھرا تھا۔ 9ویں مہینے میں صبح کا وقت پھر سے ایک عظیم معجزے کا گواہ بنا۔ ایک نورانی چہرہ ظاہر ہوا، اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے جیسے وہ ابھی غسل کر کے آیا ہو۔ اس کی چمک ایسی تھی جیسے کوئی آسمانی تارا زمین پر اتر آیا ہو۔ نورانی ہستی نے فرمایا، اے آمنہ، تمہارا بچہ تمام انسانوں، جنات اور فرشتوں کا سردار ہوگا، وہ نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ حضرت آمنہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب آیا، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور میں اس نبی کا امتی بھی ہوں جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ یہ سن کر حضرت آمنہ کا دل ایمان اور عشق کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے معجزاتی ولادت کے ساتھ آئے تھے اور جو آسمان پر اٹھائے گئے، اب اس عظیم سردار کی امت کی خبر دے رہے تھے۔ یہ بشارت کائنات کی سرداری کی تھی جو اللہ کی طرف سے آخری اعلان تھا۔ حضرت آمنہ نے اسے اپنے دل میں محفوظ کر لیا اور ان کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ یہ 9واں مہینہ گزرا اور اب ولادت کی تیاریاں تھیں۔ حضرت آمنہ کی زندگی اب اللہ کی رحمت کی ایک زندہ مثال بن چکی تھی اور ہر روز معجزہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا۔ ان 9 مہینوں کے علاوہ بھی کئی دیگر معجزات رونما ہوئے جو حضرت آمنہ کی زندگی کو مزید نورانی بنا دیتے تھے۔ حضرت آمنہ کے گھر سے ایک ایسی خوشبو پھیلتی تھی جو نہ عراق کے عطر سے ملتی تھی اور نہ مصر کے عطر سے۔ یہ خوشبو اس قدر سحر انگیز تھی کہ مکہ کے لوگ حیران تھے۔ یہ خوشبو جیسے جنت کے پھولوں سے آ رہی ہو اور ہر شخص جو اسے سونگھتا اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا۔ حضرت آمنہ کنویں کے پاس جاتی تو پانی خود اوپر آ جاتا جیسے کوئی معجزاتی ہاتھ اسے اٹھا رہا ہو۔ یہ پانی اتنا میٹھا اور پاک ہوتا کہ جیسے اللہ نے اسے خاص برکت دی ہو۔ سورج اور چاند انہیں سلام کرتے اور آسمانی عورتیں ان کے خوابوں میں آ کر انہیں خراج تحسین پیش کرتیں۔ یہ خواب ایسے ہوتے جیسے اللہ کی طرف سے ایک پیغام، اور ہر خواب میں اللہ کی رحمت کی ایک جھلک نظر آتی۔ حضرت عبد المطلب جو قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی تھے، اپنی بہو کی اس نورانیت سے حیران تھے۔ وہ کہتے، اے آمنہ، یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ حضرت آمنہ نے آنسوؤں کے ساتھ جواب دیا، ابا جان، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ میں نے کبھی عطر نہیں لگایا، لیکن یہ خوشبو میرے بطن سے پھیل رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر خاموش ہو جاتے اور سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان پر کتنا کرم کیا ہے۔ مکہ کے لوگ اب حضرت آمنہ کو ایک مقدس شخصیت سمجھتے اور ان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہ معجزات اللہ کی قدرت کا اظہار تھے اور ہر ایک نے مکہ کی فضا کو تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت آمنہ کی زندگی اب اللہ کی رحمت کا مرکز بن چکی تھی اور ہر دن ایک نئی برکت لاتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو ایران کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ یہ لرزہ اس بات کی نشانی تھی کہ ظلم کی سلطنتیں ختم ہونے والی ہیں۔ دریائے ساخ کا پانی زمین پر چلا گیا اور پارسیوں کا 1000 سال سے چلتا آتش کدہ بجھ گیا۔ یہ سب اس بات کی نشانیاں تھیں کہ کائنات کا سردار رحمت عالم تشریف لا رہا ہے۔
یہ معجزات دنیا بھر میں پھیل گئے اور لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت آمنہ نے ولادت کے وقت اللہ کی طرف سے خاص مدد محسوس کی، اور بچہ دنیا میں آیا تو آسمان سے نور کی کرنیں پھوٹیں۔ یہ ولادت مکہ کی تاریخ کا سب سے عظیم لمحہ تھا، اور اللہ نے اسے معجزات سے مزین کیا۔ محترم ناظرین، یہ داستان 9 ماہ کی ہے، لیکن اس کی تفصیلات اللہ کی قدرت کی ایک لامتناہی مثال ہیں۔ ہر مہینہ ایک نئی بشارت لاتا، اور ہر بشارت اللہ کی رحمت کا اظہار تھی۔ حضرت آمنہ نے ان معجزات کو اپنے دل میں محفوظ رکھا، اور ان کی زندگی اللہ کی اطاعت کا نمونہ بنی۔ مکہ کے لوگ اب یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان پر خاص کرم کیا ہے، اور یہ بچہ دنیا کو بدل دے گا۔ یہ معجزات اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھے کہ رحمت کا دور شروع ہو رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی اللہ نے ان کی عظمت کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ اعلان کائنات کی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ہر مسلمان کو یہ داستان سن کر ایمان تازہ کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسی نبی کی امت بنایا۔ یہ 9 ماہ کی مدت اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ تھی جو حضرت آمنہ کو ملی، اور اس کے ذریعے دنیا کو رحمت ملی۔ اللہ ہم سب کو اس رحمت سے فیض یاب فرمائے۔ ناظرین، یہ داستان صرف معجزات کی نہیں بلکہ ایمان کی بھی ہے۔ حضرت آمنہ نے ہر بشارت کو قبول کیا، اور ان کا دل اللہ کی طرف مائل رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کی تاریکیاں ختم ہونے والی تھیں اور نور کی کرنیں پھیلنے والی تھیں۔ ہر مہینہ ایک نئی امید لاتا، اور ہر امید اللہ کی رحمت کی یاد دلاتی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء نے اس عظیم نبی کی بشارت دی، اور یہ بشارت اللہ کی حکمت کا اظہار تھی۔ حضرت آمنہ کی زندگی ایک مثال بن چکی تھی، اللہ کی امانت کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ مکہ کے لوگ اب یہ دیکھتے کہ حضرت آمنہ کی چال میں ایک خاص شان ہے، اور ان کی آنکھوں میں نور ہے۔ یہ معجزات اللہ کی قدرت کا ثبوت تھے، اور ہر ایک نے دنیا کو تبدیل کیا۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر درود شریف بھیجیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔